الحمد لله حمدا يوافي نعمه وكافئ مزيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، آج کئی دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک جید عالم جن کو خیر الازکیاء ڈاکٹر علامہ آصف جلالی صاحب طولہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، حضرت نے اپنے بیان میں رافضیت کو سمجھاتے ہوئے، رافضیت کا رد کرتے ہوئے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خطا کار یعنی خطا اجتہادی کہہ دیا تھا۔ ہوا یہ کہ ہند و پاک کے چند علماء علامہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے لگ گئے اور بغیر کتابوں کی طرف رجوع کیے ہوئے ان لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو گستاخ اہل بیت کہہ دیا اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ فقیر بھی کشمکش میں تھا، اس لیے کہ آج تک سے تقریباً کئی سالوں سے ڈاکٹر صاحب سے مخفیت رکھ رہا ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے بعد میں نے بھی غور و فکر شروع کی۔ خلاصہ تو یہ کر دوں کہ فقیر خود کو مفتی تو درکنار عالم بھی نہیں سمجھتا، البتہ ماضی میں روافض سے بحث و مباحثہ کے وقت بارہا کتب احادیث، شروحات، کتب عقائد وغیرہ سے جزئیات نکالنے کے تجربے کے دوران یہ بات ضرور سیکھی ہے کہ محقق علماء کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صرف شوشہ نہیں ہوتے، بلکہ ضرور کہیں نہ کہیں اس کی اصل موجود ہوتی ہے۔ بعض اوقات ائمہ کی کتب میں عقائد و معاملات کے متعلق ایسے جزئیات موجود ہیں جنہیں آج کل کے کان سننا بھی گوارا نہ کر سکیں گے۔ خیر الازکیاء قبلہ جلالی صاحب نے جو بیان کیا اس کے سنتے ہی میرے دل میں یہ بات آئی، ایسے نصوص کتب میں ضرور موجود ہونے چاہیے، کیونکہ جلالی صاحب فارغ التحصیل ہونے کے بعد کتب سے فارغ نہیں ہوئی، بلکہ عمر پوری زندگی کتب بینی میں گزار رہے ہیں۔ پھر بغیر کتب اسلاف دیکھے یہ دعویٰ کر دینا کہ جلالی صاحب نے جو کہا وہ 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کہا، کتابوں میں موجود نہیں وغیرہ، یقیناً کم علمی، جہالت، حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر چوری اور سینہ زوری صاحب مطالعہ بزرگ عالم دین کی بات آنکھ میں چنے یا حسن ظن قائم کرنے کے بجائے گریبان پکڑ کر بدتمیزی پر اتر آنا، مفتی تو درکنار کسی عاقل سے بھی یہ متوقع نہیں۔ اسی دوران ایک مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جلالی صاحب نے جو خطا کہا، جبکہ فواتح الرحموت میں علامہ بحر العلوم نے سیدہ کے لیے ذلہ غلطی کا لفظ استعمال کیا۔ فقیر نے جب تلاش کیا تو بحمدہ تعالی پا لیا۔ اب ایسے حالات میں ایسے جزئیات پیش کرنا ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ ملاحظہ کیجئے، بحر العلوم ابن نظام الدین الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجوز علیہم الخطا فی اجتہادہم ہم یصیبون ویخطئون وکذا یجوز علیہم الذلہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے، افراد اہل بیت کا اجتہاد میں خطا کر جانا جائز ہے۔ اجتہاد میں وہ خطا بھی کرتے ہیں اور درستی بھی ہوتی ہے، اسی طرح ان سے غلطی صادر ہونا بھی ممکن ہے۔ ذلہ اس کام کو کہتے ہیں
جو کہ ان کی شان کے لائق نہ ہو، جیسا کہ سیدتنا نساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے لغزش ہوئی کہ انہوں نے فلک کے میراث نہ ملنے پر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چھوڑ دیا اور اس میں گناہ نہیں ملا۔ دیکھیے فواتح الرحمود اصل الثالث باب الاجماع صفحہ 259۔ صرف اتنا نہیں بلکہ صاحب کتاب مزید پورے صفحے میں افراد اہل بیت، اطہار اور صحابہ کے اختلاف کی مثالیں دے رہے ہیں کہ افراد اہل بیت سے اجتہاد میں خطا ہونا بھی ممکن ہے، پھر ان کے اجتہاد پر عمل نہ کرنا بھی واقع ہے، یعنی ان سے اجتہاد میں اگر خطا ہوئی ہے تو پھر اس پر عمل نہ کریں۔ غالی حضرات کے طوفان بدتمیزی کے بنا پر یہ اقوال سامنے کرنا ہماری مجبوری بن گئی۔ اب ان غالیوں کا اپنے غلو اور علماء اہل سنت پر زبان درازی سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کی ڈائریکٹ جلالی صاحب کے کہنے کے بعد فوراً یہ کہہ دیا جائے کہ آپ گستاخ رسول ہو گئے، گستاخ صحابہ ہو گئے، تو مجھے بتایا جائے کہ اگر جو روافض کہہ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا صرف طلب کر لینا، مانگ لینا کافی تھا، کیا آپ نے کہیں اس طرح سے کہیں کوئی قاعدہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھ لیا کہ حضرت سیدہ کا مانگ لینا ہی شریعت ہے، یا حضرت سیدہ کا طلب کر لینا واجب ہو گیا حضرت سیدہ کو دینے کے لیے کہ سیدہ کو دے دیا جائے؟ دیکھیں، اگر اس معاملے میں یہ مانتے ہیں کہ سیدہ کا مانگ لینا کافی تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دے دینا چاہیے یا منع نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ کے اس جملے سے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خطا میں ملوث ہوئی، خطا اجتہادی۔ لیکن آپ کا یہ جملہ بھی درست نہیں ہے اگر ڈاکٹر صاحب کا جملہ درست نہیں ہے۔ ویسے تو سب سے اہم بات اعلیٰ حضرت کو بہت پڑھتے ہیں، ہندو پاک ایشیا پوری دنیا کے علماء بات بات پر اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب من کی بات آتی ہے تو لوگ فتاوی رضویہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب ایمان ابو طالب پر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر اپنی الگ تحقیق پیش کر رہے ہیں، تو یہ حالانکہ آج تک علامہ حنیف صاحب قریشی کے خلاف کسی علماء نے ہندو پاک میں میرے علم کے مطابق کسی نے ان پر لعن طعن اس کو لے کر نہیں کی ہے۔ اب دیکھ لینا چاہیے جو لوگ علامہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کی بلا ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں اور یوٹیوب پر ویڈیو ڈال رہے ہیں، ان کو فتاوی رضویہ سے کچھ درس حاصل کر لینا چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 524 پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ بعض محتمل لفظ جب کسی مقبول سے صادر ہو، کسی مقبول سے صادر ہوں، بحکم قرآن انہیں مانع حسن پر حمل کریں۔ کس پر؟ مانع حسن پر محمول کریں۔ اور جب کسی مردود سے صادر ہو جو صریح توہین کر چکا ہو تو اس کی خبیث عادت کی بنا پر مانع خبیث ہی مفہوم ہوں گے کہ کل انائن یترشع بما فیہ صرح بہ الامام ابن حجر المکی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ہر برتن سے ابن حجر مکی فرماتے ہیں ہر برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرما دی۔ پھر مجھے بتائیں جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ یہ دیکھا جائے کہ جس نے جملہ کہا ہے اور اس جملے کی اگر تعویل ہو سکتی ہے، جملہ کہنے والا عاشق رسول ہے، گستاخی رسول نہیں ہے، تو اس کے اس معنی کو اچھے الفاظ کے ساتھ حمل کریں، اچھے الفاظ کے ساتھ ملائیں، اس میں تعویل کی گنجائش ہے، لیکن ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کی اس فکر سے الگ اور ہندو پاک کے علماء اپنی باتیں رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے جو کہا اس جملے میں تعویل ہو سکتی ہے، اس جملے کی تعویل ہو سکتی ہے، اور بغیر تعویل کے ڈاکٹر صاحب کو گستاخ صحابہ یا اہل بیت کہنا یہ جرم ہے۔ ہرگز ڈاکٹر صاحب کو گستاخ اہل بیت نہ کہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ابن حجر مکی کا قول بیان فرماتے ہوئے کہ برتن میں جو کچھ ہے وہی نکلتا ہے۔ ایک زمانے سے دین و سنیت کا کام، مسلک و ملت کا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ پاک و ہند میں آپ کے بے شمار فالوور موجود ہیں، صرف مسلک اہل سنت والجماعت کا کام کر رہے ہیں۔ آج تک کوئی اس طرح سے باتیں نہیں آئی، آج کوئی اس طرح سے جملہ جس آپ نے بیان فرما دیا جس میں تعویل کی گنجائش ہے، تو اس کو معنی حسن ہی پر محمول کریں۔ میں فقیر عبد الرحمن سبطین سعدی امجدی، خادم جامعہ نوریہ رضویہ طیبۃ البنات سلطان پور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔